تو پھر اس کے بعد زنا کی صورتیں شروع ہو جاتی ہیں جو قطعی طور پر حرام ہے۔ شریعت ہر صورت میں حلال راستوں کو اختیار کرنے کا حکم دیتی ہے اور ہر حرام راستے سے بچنے کی تدبیر پیدا کرتی ہے اور حکم دیتی ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا جس آدمی کے اندر ایمان موجود ہے تو اس کے ایمان کی تکمیل کی صورت یہ ہے منتظر کو یا فقط استکمل ایمان، جب وہ یہ نکاح کی سمجھ سے دچار ہوتا ہے تو اس کے ایمان کی تکمیل کی صورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے آج دنیا کے اندر بیراہمی اس لیے ہے کہ وہ لوگ نکاح کی سمجھ سے دور ہیں۔ اب یورپ سارا وہ ساری زندگی بیراہمی کی گزرتی ہے اس لیے کہ وہ نکاح نہیں ہے۔ اب نکاح کا عمل ہوا تو وہ بھی 40 45 50 سال میں ہوا، جب وہ گناہ کی ساری قوتیں ختم ہو گئی تو پھر انہوں نے آپس میں جوڑ پیدا کر دیا۔ شریعت یہ کہتی ہے، مسلمانوں کو یہ حکم دیا جب تمہارا بچہ اور بچی بالغ ہو جائے تو تم اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ کہ تم نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اس کے نکاح کی طرف تم نے توجہ کرنی ہے۔ اور جب نکاح کی طرف توجہ کرو گے فرمایا نکاح کیا چیز ہے؟ حضور نے فرمایا نکاح من سنت، نکاح کیا ہے؟ تو میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت نے اس کی طرف بڑا زور دیا، یہاں تک کہ دور فاروقی کے اندر وہ یہ اصول مدون تھا کہ دیکھا جاتا کہ پوری سماجی زندگی میں کتنے لوگ نکاح کی صلاحیت رکھتے ہیں، نکاح کی صلاحیت موجود ہے، نکاح کی حیثیت نہیں۔ بیت المال باقاعدہ وہاں پر ان لوگوں کی اس صلاحیت کے اندر وہ ان کے اندر صلاحیت موجود ہے، حیثیت نہیں ہے، اس حیثیت کو قائم کیا جاتا ہے اور بیت المال سے باقاعدہ خرچہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ حکم دیا کہ تمہارے گھروں کے اندر جب بچے اور بچیاں بڑے ہو جائیں، بالغ ہو جائیں تو تم نے ان کو اس عمل سے دوچار کرنا ہے، نکاح کے اس عمل کی طرف تم نے متوجہ کرنا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا نکاح من سنت، نکاح کیا ہے؟ یہ میرے سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے۔ آج کی دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی نکاح کی ضرورت نہیں، نکاح کے بغیر سوسائٹی کیسے بنے گی، خاندان کیسے بنے گا اور آئینی نظام کیسے بنے گا۔ اس لیے حکم دیا نکاح جب تم کرو تو مسجد میں کرو، نکاح جب تم کرو تو چھپ کر نہ کرو۔ اس لیے نکاح کے اندر کی شرائط ہو جائیں۔ اگر ایک آدمی نکاح صرف چھپ کر لیتا ہے اور میں وہ نکاح کیا ہے جس نکاح کے اندر گواہ نہیں ہے، جس نکاح کے اندر خطبہ نہیں ہے، جس نکاح کے اندر جو نبی اس نے عام نہیں ہے، لوگوں کو پتہ چلے فلاں بنت فلاں فلاں ابن فلاں کے ساتھ نکاح کی منسلک ہو چکی ہے اور عام اعلان کیا جائے تاکہ لوگوں کے اندر جو ہے نا جی یہ ایک اہمیت بھی پیدا ہو اور لوگوں کو پتہ چلے کہ فلاں جو آدمی دو ہیں ان کا آپس میں ایک نکاح کا تعلق موجود ہے، ان کا رشتہ ازدواج موجود ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا نکاح من سنت، نکاح میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو آدمی میری اس سنت سے اعراض کرتا ہے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب دیکھیں ایک سنت یہ ہے، حضور نے فرمایا جو آدمی مجھ سے اعراض کرتا ہے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے آج ہم یہ ایک سنت عمل ہے، یہ بھی سنت ہے، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا بھی سنت ہے اور ہر عمل میں ہم نے سنت اعمال کو زندہ کرنا ہے، سنت عمل اور سنت طریقہ کار کو زندہ کرنا ہے۔ حضور نے جو عمل دنیا میں کر کے دکھائے ہیں وہ سارے آپ کی سنت ہیں، آپ کا طریقہ کار ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں اگر ہم یہ کہتے ہیں کھانا کھانے کے بعد میٹھا سنت ہے، اس سنت کو اختیار کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر حضور نے باقی سنتیں بھی بتائی ہیں، تم نے کاروبار کیسے کرنا ہے، تم نے تجارت کیسے کرنی ہے، تم نے زراعت کیسے کرنی ہے، تمہاری عدالت کیسی ہونی چاہیے، تمہارا رہن سہن کیسا ہونا چاہیے، تمہارا اٹھنا اور بیٹھنا کیسا ہونا چاہیے، تمہارے آپس میں معاملات کیسے ہونا چاہیے، ہر ایک عمل کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا جو میری سنت کو جب مردہ ہو جائے زندہ کرے اس کو میرا تو شہید ہے، سو شہیدوں کے برابر اجر ملتا ہے۔ اجر کیوں ملتا ہے؟ کہ وہ حضور کا وہ اس عمل کو زندہ کرنا اس کے دل و دماغ میں بیٹھ گیا۔ اس لیے ہر وقت یہ ذہن رکھنا کہ صرف ہم نے ایک سنت کو زندہ کرنا اور پھر حضور کی ساری سنتوں کو زندہ کرنا، اصل میں تو یہ ذہن
دیا کہ تم نے اپنی سوسائٹی میں اس چیز کو عام کر دیا. اس لیے حضور نے فرمایا نکاح من سنت. نکاح کیا ہے؟ کہ دو خاندانوں کا آپس میں جوڑ ہے، دو خاندانوں کا آپس میں ایک معاملہ ہے، ایک معاہدہ ہے. شریعت کہتی ہے یہ جو معاہدات ہیں، یہ نکاح بھی ایک معاہدہ ہے، اور اس معاہدے میں سارے لوگ جتنے بھی موجود ہوتے ہیں وہ اس کے گواہ ہوتے ہیں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نکاح کی کسی مجلس میں جاؤ، جب نکاح کی کسی مجلس میں آدمی جائے تو پھر یہ دیکھیں وہ جوڑا جن کو ہم جوڑ کر آئے ہیں ان کے اندر کوئی توڑ کی صورتیں تو نہیں پیدا ہوئی. اگر کہیں پر کوئی توڑ کی صورتیں پیدا ہوئی، کہیں پر ان کے درمیان کوئی پریشانی پیدا ہو گئی، تو جتنے اس مجمع کے لوگ موجود ہوتے ہیں وہ اس چیز کو دوبارہ جوڑنے کی کوشش کریں، دوبارہ ان کے اندر کے اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کریں. اس لیے صرف ان کو ان کے نکاح میں شامل ہونا نہیں بلکہ ان کی انتہاؤں تک ان کو پہنچانا بڑا ضروری ہے. کہ ہم آج ہمارے یہاں جتنے بھی نکاح ٹوٹتے ہیں نکاح ٹوٹتے کیوں، اور پھر نکاح جو ٹوٹتا ہے اس کی وجوہات کو دیکھنا. آج ہم دیکھیں یہاں پر یہ جرگہ موجود ہے، اس جرگے میں اس چیز کا بھی اہتمام رکھنا کہ یہ نکاح دائم رہے، یہ دو خاندان آپس میں جڑے ہیں، کہیں پر بھی کوئی ایسی صورت ہمیں نظر آئے، کہیں پر توڑ کی صورت ہے، ہم فوراً وہاں پر ایسا عمل اختیار کریں یہ خاندان دونوں جڑ جائیں. اور علماء نے یہ لکھا ہے ویسے جھوٹ بولنا شریعت میں حرام ہے. آخری بات کرتا ہوں، مدد کرتا ہوں. ویسے شریعت میں جھوٹ بولنا حرام ہے، لیکن شریعت نے کہا جب دو خاندانوں کو آپس میں جوڑنا، میری طرف توجہ کریں، بڑی اہم بات ہے. جب دو خاندانوں کو آپس میں جوڑنا ہو، دو دلوں کو آپس میں جوڑنا ہو، شریعت کا ایک آدمی ہوتا ہے اور اٹھ کر وہ کہتا ہے فلاں آدمی آپ کے بارے میں بڑی اچھی رائے رکھتا ہے، اور اس نے یہ بات اپنی طرف سے جھوٹ بات کی، جھوٹی بات کہی، اور پھر دوسرے فریق کے پاس جا کر کہتا ہے وہ تو آپ کے اس بارے میں بڑی اچھی رائے رکھتا ہے. اب ایک کو بھی جھوٹی بات کرتا ہے، دوسرے کے سامنے بھی جھوٹی بات کرتا ہے. اللہ کہتا ہے یہ جھوٹا مجھے بڑا پسند ہے. ویسے جھوٹ شریعت میں حرام ہے، لیکن دو خاندانوں کو جوڑنا، دو دلوں کو جوڑنے کے لیے جھوٹ بولنا، شریعت نے کہا یہ جھوٹ اس وقت یہ حلال ہے. اور اللہ کہتا ہے اس جھوٹے سے مجھے بڑی محبت ہے. کیوں جھوٹے سے محبت ہے؟ اس لیے کہ یہ دو انسانی قلوب کو آپس میں جوڑتا ہے، دو خاندانوں کو جوڑتا ہے. اور حدیث میں کہا جو آدمی کسی خاندان کو توڑنے کے لیے کردار ادا کرے اللہ کی نظر میں وہ کتنا بڑا مجرم بن جائے گا. اس لیے آج ہم یہاں پر موجود ہیں، کہیں پر بھی کسی خاندان میں بھی کبھی کوتاہی ہو، آپ وہاں پر صرف اس انداز میں کردار ادا کریں اور جھوٹ بول کر بھی کردار ادا کرتے ہیں، اللہ کے نظام میں آپ محفوظ بن جاتے ہیں. اس لیے ان اعمال کو اختیار کرنا، شریعت کی یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، لیکن ان اعمال کے اندر خاندانوں کا کتنا بڑا جوڑ ہے، خاندانوں کی کتنی بڑی محبت ہے، خاندانوں کے اندر کتنا بڑا اتفاق اور اتحاد کا یہ پہلو نظر آتا ہے. اس لیے نکاح کی مجلس اس لیے ہے کہ ہم ان باتوں کا اہتمام کریں اور خیال کریں تاکہ ہماری اگلی جو زندگی ہیں ان اگلی زندگیوں کے اندر جتنی کمی کوتاہیاں ہیں وہ دور ہو جائیں. اس لیے فرمایا آج یورپ کا سارا سماجی زندگی کیوں ٹوٹ گئی ہے؟ وہاں پر نکاح نہیں. آج یورپ کا پورا آئینی نظام کیوں ختم ہو گیا؟ وہاں پر نکاح نہیں ہے. اور مسلمان کو حکم دیا کہ تم نے نکاح کو، اس کی آپ دیکھیں مدینہ اور رسول کے اندر 10,000 کی آبادی تھی غیر مسلم، صرف مدینہ میں 500 کے قریب مسلمان تھے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک جوڑا تھا. مدینہ کی جتنی بچیوں کی شادی ہوتی وہ جوڑا ان کو دیا جاتا، اگلے دن پھر واپس اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ جاتا. اور یہ حکم دیا کہ تم نے شادیوں کو آسان کرنا. ہمارے چاہے حضرت مولانا قاسم الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ فرمایا کرتے ہیں، اور یہ اللہ کی باتیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں. وہ ایسی محفل میں جملہ فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے کہ بھائی تم شادی بھی کرو اور شادی بھی کرو، شین کی 3 نقطے ہٹا دو، تمہاری شادی بھی ہو جائے گی، تمہاری شادی بھی ہو جائے گی. آج ہم نے اولیاء اللہ کی زندگیوں کو چھوڑ دیا. آج ہم رسم و رواج کی طرف چل پڑے. جب تک میرے پاس اتنی چیز نہیں ہوگی نکاح نہیں ہوگا، جب تک جو ہے نا جی وہ اتنا سونا نہیں ہوگا کام نہیں ہوگا، جب تک ایک مقام نہیں نام ہوگا تب تک کام نہیں ہوگا. آج ہم رواج کی طرف چل پڑے، اور جتنا ہم شریعت کی طرف آئیں گے، سنت کی طرف آئیں گے،
تو سارے کامات ساتھ منتقل چلے جائیں گے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات آپ کی بیٹیاں ان کی شادیوں کا مطالعہ کیا جائے, خاندان رسول کی شادیوں کا مطالعہ کیا جائے, اصحاب رسول کی شادیوں کا مطالعہ کیا جائے. وہ لوگ شادیوں کو کس طرح گزارا کرتے تھے, وہ لوگ غمیوں کو کس طرح گزارا کرتے تھے, سنت اعمال ان کی زندگی کا حصہ ہوا کرتے تھے. آج ہم جتنا سنت سے دور ہوئے ہیں اتنا ہم پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے, اتنا ہم آزمائشوں میں مبتلا ہو گئے. اس لیے آج ہم نے اپنی زندگیوں کا یہ مشاہدہ کرنا ہے, یہ محاسبہ کرنا ہے, یہ جائزہ لینا ہے کہ آج میرا اور آپ کا سنت عمل کتنا ہے. اور میں آپ کو ایک سنت عمل کی برکت بتاتا ہوں. جو آدمی یہ کہتا ہے میں غریبی طور پر قرضوں میں پریشانیوں میں چلا گیا, میں مصیبتوں میں چلا گیا, میں جتنا کماتا ہوں کی برکت ہی ہوتی ہے. میں آپ کو ایک اولیاء اللہ کا اور سنت عمل بتاتا ہوں. آپ گھر میں جب جائیں 1 منٹ کا صرف عمل ہے, لیکن جو آدمی کہتا ہے میں 10,000 کماتا ہوں 20,000 اوپر خرچہ ہو جاتا ہے, اللہ اس 10,000 میں اتنی برکت رکھے گا اور کہے گا میرا 40-50,000 کا خرچہ تھا کہاں سے ہوا. عمل کیا, عمل سنت عمل, اور یہ اللہ نے اس پر وقت لگایا ہے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں صرف عمل کیا ہے. عمل صرف چھوٹا سا ہے اور اتنا سا ہے, جب آپ گھر میں داخل ہو تو بایاں قدم اندر رکھے اور اونچی آواز میں کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر اس کے بعد ساتھ میں سورہ اخلاص پڑھ دیں اور ساتھ میں صرف اتنا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس عمل سے آپ صرف 40 دن اس عمل کو کر کے دیکھیں, آپ کا جیب خالی نہیں رہے. آپ کے پاس اتنے پیسے بچیں گے آپ کہیں گے تھوڑا سا صدقہ بھی کرتا. اللہ مجھے اور آپ کو ان سنت اعمال کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ابھی انشاءاللہ یہ نکاح کے باقی برائے آگے چلیں گے. اللہ رب العزت جتنے اہل علم یہاں آئے ہیں, جتنے مہمان گرامی یہاں آئے ہیں اور انہوں نے اپنا وقت نکالا, اللہ رب العزت تمام لوگوں کو برکت رحمت نصیب فرمائے, ان کی قدموں کو مبارک فرمائے اور ان خاندانوں کو آپس میں اتحاد اور اتفاق اور محبت نصیب فرمائے.